बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। खलीलुर्रहमान कमर को झांसा देकर घर बुलाने वाली खातून का बयान रिकॉर्ड हो चुका है और इंतहाई तहलका खेज़ ये बयान है जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिसने कहानी का रुख दूसरी जानिब मोड़ दिया है। खलीलुर्रहमान कमर का हनी ट्रैप हुआ है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। कल से सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि खलीलुर्रहमान कमर साहब का हनी ट्रैप हुआ है, और उसके बाद लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, खलीलुर्रहमान कमर साहब क्या इतने भोले हैं कि उनका हनी ट्रैप कोई भी आकर कर दे। और उसके बाद इस वाक़े की जो तफसीलात आई वो भी लोगों ने देखी कि जिसमें खलीलुर्रहमान कमर साहब से हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने एक काम किया। उनको फ़ोन आता है एक लड़की का, जो उन्होंने FIR में बातें बताई है। 15 जुलाई की रात 12 बजे एक लड़की खलीलुर्रहमान कमर साहब को फ़ोन करती हैं, और उसके बाद जिनका नाम मुबैना तौर पर आमना उरूज होता है, या वो अपना नाम आमना उरूज बताती हैं। आमना उरूज खलीलुर्रहमान कमर से कहती हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं लंदन से आई हूँ। और उसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब से ये कहा जाता है, खलीलुर्रहमान कमर साहब के बकौल जो खलीलुर्रहमान कमर साहब ने बात बताई है, और उसके अलावा जो खातून ने बात बताई है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। खलीलुर्रहमान कमर साहब ने जो बात बताई है उसके मुताबिक उस खातून ने जब उनको घर बुलाया और ये कहा कि वो एक ड्रामा बनाना चाहती हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर कल से तो ये भी चलने लगा कि खलील साहब गए तो ड्रामा बनाने गए, और लेकिन उनकी फ़िल्म बन गई। और उसके बाद फिर खलील साहब ने एक और बात की कि 4:45 पर वो लड़की के घर पहुँचे। जैसे ही वो लड़की के घर पहुँचे तो दरवाज़ा लड़की ने बंद कर दिया, एक कमरे में उनको लेकर गई। और उसके बाद खलीलुर्रहमान कमर साहब ये कहते हैं कि दरवाज़े से किसी की खटखटाने की आवाज़ हुई ज़ोर से, और उसके बाद उस लड़की ने कहा कि राइडर आया है। और उसके बाद रात 4:45 का ये वक्त है, और ये कहा कि कोई राइडर आया होगा। और उसके बाद फिर खलीलुर्रहमान कमर साहब से उस लड़की ने ये कहा राइडर आया होगा, दरवाज़ा उन्होंने खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर हुआ कुछ यूँ कि खलीलुर्रहमान कमर साहब के सामने 5 मुसल्ला अफराद थे, और उसके बाद कुछ लोग इसकी तादाद 7 भी बताते हैं। और उन लोगों ने फिर खलीलुर्रहमान कमर साहब को दबोच लिया और एक गाड़ी की तरफ लेकर गए। उनके हाथ में यानी जो कुछ था, खलीलुर्रहमान कमर साहब के उस वक्त हाथ में जो कुछ भी था, यानी कि उनके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था, iPhone 11, जिसकी मालियत खलीलुर्रहमान कमर साहब 1.5 लाख बताते हैं, और उसके अलावा एक घड़ी जिसकी मालियत खलीलुर्रहमान कमर साहब 1 लाख बताते हैं। और उसके अलावा खलीलुर्रहमान कमर साहब ये कह रहे हैं कि उनके वॉलेट में उस वक्त कोई 6000 के करीब पैसे थे, वो उनसे छीने गए। और उसके अलावा खलीलुर्रहमान कमर साहब ने जो बात बताई है वो ये है कि उनसे गन पॉइंट पर ये कहा गया कि आप अपनी मोबाइल का पासवर्ड दें। पासवर्ड दिया खलीलुर्रहमान कमर साहब ने, और उसके बाद जो डेटा है खलीलुर्रहमान कमर साहब की वो भी दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफ़र कर दी गई। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि खलील साहब तो ये भी बताते हैं कि उनसे ये कहा गया कि आप अपना ATM दीजिए, अपना पासवर्ड बताइए। गन पॉइंट पर ये सब कुछ हुआ, तो उसमें खलीलुर्रहमान कमर से 2,67,000 रुपये ATM से निकाले गए। खलीलुर्रहमान कमर साहब से पासवर्ड चूँकि पूछ लिया था और ये काम आसान हो चुका था। और उसके बाद फिर खलीलुर्रहमान कमर साहब ये बताते हैं कि उनकी आँखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर घुमाया जाता रहा, और उसके अलावा उनको ये कहा गया कि आपको मारने का हुक्म है, आपको गोली मारने का हुक्म है। और यहाँ तक कि खलीलुर्रहमान कमर साहब ये भी बताते हैं कि उनको गोली मारी गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली मिस हो गई, हालांकि वो गोली उनकी टांग की तरफ बढ़ी थी। खलीलुर्रहमान कमर साहब मजबूर थे उस वक्त, और उनके पास कोई चारा नहीं था, उनकी आंखों पर पट्टी थी। तो खलील साहब ने ये बताया कि हुआ कुछ यूँ कि इस वाक़े के बाद, यानी मिसाल के तौर पर खलीलुर्रहमान कमर साहब को गोली मारने की बात और ये तमाम तर चीज़ें, उनको ये कहा गया कि अगर आप अपनी रिहाई चाहते हैं
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے صحیح سلامت جائیں اپنے گھر تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، اور یہ کہ آپ کو 1 کروڑ روپے ہمیں دے کر پھر جانا ہوگا۔ اس کے بعد یا پھر آپ اپنے کسی قریبی دوست سے، قریبی عزیز سے، رشتہ دار سے پیسے منگوائیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو خلیل صاحب ایک کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست جو انہوں نے بتایا نام حفیظ کو کال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار یہ والے معاملات میرے ساتھ پیش آ گئے ہیں، اب مجھے گھر جانا ہے تو اسی لیے آپ کی مدد درکار ہوگی، 1 کروڑ روپے مجھے چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس، خلیل الرحمان قمر سے جب یہ اغوا کار یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ، تو خلیل الرحمان قمر صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں 1 کروڑ تو نہیں ہوگا، 10 لاکھ کا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد حفیظ کو کال کر کے خلیل الرحمان قمر صاحب 10 لاکھ کا ہی بولتے ہیں کہ بھائی اتنے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو حفیظ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو خلیل صاحب پر تشدد کیا جاتا ہے، اور یعنی جسمانی طور پر بہت تشدد کیا جاتا ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک ویران جگہ پر خلیل الرحمان قمر صاحب کو چھوڑا جاتا ہے، اور جن جگہوں پر انہیں لے جایا گیا اور کہیں ادھر کہیں ادھر، تو وہ ننکانہ صاحب جہاں بابا گرو نانک کا مزار بھی ہے، جہاں سکھ یاتری ہر سال آتے ہیں، اور اس کے احاطے میں اس کے مضافات میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو، اس مزار کے احاطے کی بات نہیں کر رہا میں، صرف ریلیٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ننکانہ صاحب میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو کہیں چھوڑ دیا گیا ویران جگہ پر۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ خلیل صاحب جیسے ہی واپس پہنچے، پولیس تک یہ باتیں، ان کی تفصیلات پہنچ چکی تھی، اور پولیس نے کچھ صحافیوں کو یہ تفصیلات بتائی۔ کچھ صحافیوں نے پھر یہ کیا کہ یہ تمام تر جو تفصیلات تھیں وہ میڈیا پر لے آئے، ذرائع کسی صورت میں، پولیس ذرائع یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کو پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کوئی FIR وغیرہ کروائیں، لیکن خلیل صاحب نے کہا نہیں، اور اس کے بعد پولیس نے اپنی مدیت میں تو FIR کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے خلیل الرحمان قمر صاحب راضی ہو گئے FIR کروانے پر۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ خلیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ والا سین اور تمام تر کہانی پوری کی پوری جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ خلیل صاحب نے بتا دیا۔ خلیل صاحب نے جیسے واقعہ بتایا اس کے بعد کچھ تفصیلات اس کی آئیں۔ پہلے تو ابتدائی مرحلے میں پولیس نے جو گرفتاریاں کی، مثال کے طور پر آمنہ عروج نامی خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا، 4 افراد گرفتار ہوئے، 4 افراد نے مختلف باتیں کی خلیل صاحب، اور پھر سوشل میڈیا پر کل سے جو چیز چلنے لگی کہ 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، ایک لڑکی آپ کو کال کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آئیں ڈرامہ بناتے ہیں، اور آپ ڈرامہ بنانے فوراً چلے جاتے ہیں 4:45 پر۔ یعنی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو آپ آپ اندازہ کریں 4.5 گھنٹے میں یہ ڈرامہ آپ بنانے کے لیے راضی ہو گئے اور وہاں پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے ارادے کچھ اور تھے جس کی وجہ سے وہ وہاں گئے۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب اپنے معیارات دیکھیں، اپنا معیار دیکھیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں اپنا پیمانہ دیکھیں۔ خلیل الرحمان قمر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاں ایکٹریس کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ بیہودہ کپڑے پہنتی ہیں، فلاں کے ساتھ کام اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ماروی سرمد کی حمایت کی تھی، فلاں کے ساتھ کام اس لیے نہیں کریں گے، فلاں اداکار کے ساتھ کیونکہ وہ گھٹیا ہیں، فلاں کو کردار اس لیے گھٹیا کا دیا کیونکہ ان کو اتنی محنت ہی نہیں کرنا پڑی۔ یہ خلیل الرحمان قمر صاحب بتاتے ہیں۔ لیکن اب جو بیان ریکارڈ کروایا ہے آمنہ عروج نامی خاتون نے، اس میں تہلکہ خیز انکشافات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے انہوں نے انکشاف، یہ جو باتیں بتائیں اپنے بیان میں، ان کے پاس یا پولیس تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہوں گی جبھی یہ بیان میں آیا ہے۔ تو آمنہ عروج نامی خاتون جس نے خلیل الرحمان قمر صاحب کو ایک جھانسا دیا، اور یہ اب آمنہ عروج نامی خاتون کا بیان آپ ملاحظہ فرمائے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب سے میرا کوئی 10 سے 15 روز سے رابطہ تھا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ میں نے فون کی اور خلیل صاحب آ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، نہ صرف رابطہ تھا بلکہ ایک دوسرے سے مختلف امور پر باتیں ہوتی رہیں، چیٹ ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ صرف چیٹ نہیں ہوئی، میں آپ کو بتاؤں خلیل الرحمان قمر صاحب سے جو باتیں ہیں وہ بھی ہوتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کو اس خاتون نے بھیجی۔
اور اس خاتون نے جیسے ہی تصاویر بھیجی تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہ کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ملنے کے لیے خلیل الرحمان قمر صاحب جا رہے تھے تو وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کو اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر جو باتیں ہوئیں اور جو چیز یا جو واقعہ پیش آیا آپ نے سنا، تو اس خاتون کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا کوئی 15 رکنی گینگ ہے اور اس میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں جو کہ معروف شخصیات کو ملنے کا جھانسا دے کر یا پھر وہ والے ارادے رکھنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو یہ جھانسا دیتے ہیں اور گھر بلانے کے بعد یہ والی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے، جو خبروں میں آیا ہے، یہ بڑا واقعہ ہے، لیکن ایسے نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات ہوں گے جو کہ خبروں میں آتے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پولیس اس کی مختلف پہلوؤں سے جانچ پڑتال کر رہی ہے اس کیس کی۔ خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے یہ تمام تر گرفتاریاں کی ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی سے ہی یہ بات اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون کہاں کس جگہ پہ، اور خلیل صاحب کو جہاں بلایا گیا اطراف کی جو سی سی ٹی وی ہیں اور اس کے بعد پھر گاڑی کا نمبر پلیٹ اور دیگر چیزیں ہیں، یہ تمام تر۔ اور اب ذرا جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنے پیمانوں پر، خلیل صاحب سے ایک سوال تو بنتا ہے، جو بھی اس وقت ان پر تنقید کر رہا ہے، بلا جواز تنقید ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور کچھ تنقید ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ خلیل صاحب گئے کیوں؟ خلیل صاحب ابھی تک تفصیلات آنا باقی ہیں، لیکن کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو کہ شاید خلیل صاحب بھی نہ بتانا چاہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 3 روز تک ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں تمام تر باتیں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ یہ تو ایف آئی آر کی کہانی تھی، اس کے علاوہ کچھ بیانات کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ظاہر ہے اس کہانی کو ابھی مزید میچور ہونا ہے، ابھی اور تفصیلات آنا باقی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا ورژن آنا باقی ہے، اس میں تو انہوں نے صرف ڈرامہ بنانے کی بات کی تھی اپنی ایف آئی آر میں، یہ بات تو تھی نہیں کہ خلیل صاحب ان خاتون سے ملنا چاہتے تھے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔